So, what have you learned about the overall cheese market in Pakistan? پاکستان چیز نہیں کھاتی تھی. آئی تھنک 9 out of 10 پاکستانیز جو پہلی دفعہ چیز کھائی ہوگی وہ کھائی ہوگی پیزا ہٹ پہ. سو جو مارکیٹ ہے نا چیز کی از ڈیولپڈ اسینشلی بیکاز آف فاسٹ فوڈ چینس اینڈ اٹس ناؤ ایوالونگ کہ لوگوں کو چاہیے ایک ہائر کوالٹی چیز ود مور فلیور, مور ٹیکسچر اینڈ مور اوور آل کوالٹی. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو پاکستان اینڈ کاؤنٹنگ. میرا نام جنید اقبال ہے اور آج ان لاکنگ گروتھ کی اس اسپیشل پوڈ کاسٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے سلار حسن خان نے, جو کہ کو فاؤنڈر ہیں یہ چیز کے. آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ ٹو ٹاک ٹو سلار. اس کی ایک پرٹیکولر ریزن یہ ہے کہ اگر آپ ہماری جو آپ ہیں آڈینس ہیں, ہماری جو آڈینس کا ٹپکل پروفائل ہوتا ہے کہ وہ ایک اچھی پاکستانی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ جگہوں پہ جابس کی بھی ہوتی ہے, یا اسپائر کر رہے ہوتے ہیں انٹرپرنور بننے کے لیے, یا بن چکے ہوتے ہیں. تو سلار کائنڈ آف فٹس ایگزیکٹلی دیٹ پروفائل. تو میں کافی ایکسائٹیڈ ہوں سلار سے بات کرنے کے لیے. سو سلار, السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو پاکستان اینڈ کاؤنٹنگ. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ جنید. آئی ایم ریئلی ہیپی ٹو بی ہیئر. بہت خوش ہوا کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اینڈ یہ بات کرنے کا موقع مل رہا ہے, اسپیشلی اباؤٹ چیز, بیکاز ہمارا پورا بزنس چیز کا ہے. سو اٹس ویری ایکسائٹنگ. نہیں, زبردست. آئی ایم ایکسائٹیڈ, وی آر ایکسائٹیڈ ٹو ہیو یو. مطلب جو اس پوری سیریز کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جو لوگ پاکستان میں گروتھ کو انلاک کر رہے ہیں, پاکستان کی انیٹ اسٹرینتھس کو استعمال کرتے ہوئے ان کو سامنے لایا جائے. تو سلار, پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں. اپنے جرنی کے بارے میں بتائیں, کہاں پہ بڑے ہوئے, کہاں پر آپ آپ نے IBA سے پڑھائی کی, پھر کہاں آپ نے جابس کی, سارا پری یہ چیز جو آپ کی لائف اسٹوری ہے وہ ہمیں بتائیں. ٹھیک ہے. تو جو میری اسٹوری تھی نا, اٹس ناٹ پری یہ چیز اینڈ پوسٹ یہ چیز. اٹس لائک یہ چیز اور جاب میری ساتھ ساتھ چل رہی تھی, اینڈ دین میں نے ڈیسائڈ کیا کہ میں جاب چھوڑ کے بزنس پہ فوکس کروں گا. تو آئی ول ایکسپلین دیٹ تھوڑا سا. سو IBA میں آئی جوائنڈ 2020 میں. وہاں پر میں نے 4 سال اپنا BBA کیا اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس میں, اور اس کے ساتھ آئی ڈیڈ اے فیو انٹرنشپس, اے فیو پروجیکٹ ٹرینیزشپس, جیسے کمپنیز ہوتی ہیں, PSO تھا, اینگرو تھا, فریز اینڈ کمپینا. آئی ڈیڈ دیٹ. وہ اس میں میرا ہوا. دین میں نے گریجویشن کی فرام IBA ان 2024. اس کے بعد میں نے پیکیجز گروپ جوائن کیا ایز اے مینجمنٹ ٹرینی ان سیلس. So that was a really good experience because sales is a focal part. جو بھی آپ کا بزنس ہو, اگر آپ اپنی پروڈکٹ کو بیچ نہ پائیں تو بزنس کامیاب نہیں ہوگا. تو دیٹ جاب ایز اے مینجمنٹ ٹرینی پیکیجز گروپ ان سیلس, اس نے مجھے بہت ہیلپ کی ٹو لرن ہاؤ ٹو ٹاک ٹو پیپل, کہ ہاؤ ٹو نیویگیٹ, کہ اچھا اتنے سارے مسئلے ہو گئے ہیں, ہاؤ ٹو کیپ یور کسٹمرز ہیپی بیسکلی. کیا اس جاب میں ہوتا کیا تھا ایگزیکٹلی بتائیں, کہ ایک پیکیجز میں جو مینجمنٹ ٹرینی ہوتا ہے سیلس کے ٹیم میں, اس کا کام کیا ہوتا ہے, اور آپ کا پرٹیکولرلی کیا کام تھا, کہاں جا رہے تھے, کس کو کیا بیچ رہے تھے؟ ٹھیک ہے. تو پیکیجز گروپ کے اندر آئی ایم شیور آپ کو بھی پتا ہو کہ بہت ساری کمپنیز ہیں. تو اس میں ایک کمپنی ہے ٹرائی پیک, جو کراچی میں بیسڈ ہے, اینڈ آئی ایم آلسو ان کراچی. تو میں نے وہ جوائن کی تھی. اب جو ٹرائی پیک ہے, دے سیل پلاسٹک فلمس. تو اف یو سی لائک جو لیز کے پیکٹس ہوتے ہیں, چپس کے پیکٹس, بسکٹ پیکٹس, اس کی جو فلم ہوتی ہے نا, میٹل فلم, پلاسٹک فلمس, وہ ٹرائی پیک بناتی ہے. اینڈ اٹس اے کمپلیٹلی پورا بزنس ٹو بزنس ہے. They don't sell to people like me or you, they sell to big businesses like Ismail Industries, Chirag Packaging, all of that. تو اب اس میں جو بیچنا تھا وہ تھا پلاسٹک فلم, اینڈ ٹو سیل ٹو بزنسز. تو دیٹ واز اے ویری ایک انٹرسٹنگ ایکسپیرینس تھا, کیونکہ B2B میں اسپیشلی ان پلاسٹک ایک فکس نمبر آف کسٹمرز ہیں آپ کے پاس, اس سے زیادہ کسٹمرز نہیں ہوں گے, کیونکہ بیریئر ٹو انٹری بہت ہائی ہے. اس میں مشین آپ کو امپورٹ کرنی پڑتی ہے, بہت مہنگی ہوتی ہے, بلینز آف ڈالرس کی. تو اس میں ہاؤ ٹو نیویگیٹ, کہ آپ دیکھیں کہ جو آپ کی ٹریفک کی کمپنی ہے, آپ کا کسٹمر وہ فلم خریدے بنسبت کے جو باقی کمپنیز ہیں ان کا خریدے. تو اس میں جو نیگوشیشن ہے, اس میں جو باہر جا کے کسٹمر وزٹس کرنے ہوتے تھے, اور سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز کہ جب بھی کوئی کمپلین آئے تو اس کو میکنگ شیور کہ یو آلویز دیئر, آپ فوراً جائیں وہاں پر وزٹ کریں ود ٹیکنیکل بندہ, اس کو سالو کریں, اینڈ میک شیور دیٹ دا کسٹمر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے از سیٹسفائڈ ود یور سروس. تو دیٹ واز جو ٹرائی پیک میں میرا ایکسپیرینس تھا ایز اے مینجمنٹ ٹرینی. اوور آل یہ تھا.
تو اس میں I learned a lot and it helped me in operating my own business as well. ایسی کیا چیزیں وہاں سیکھی ہیں آپ نے اس جاب میں، خاص طور پہ جب کلائنٹ ناراض ہوتا ہے فار ایگزامپل، یا کچھ پرابلم آتی ہے، آپ لوگ نے فلمز بھیجی ہیں اور وہ پروڈکشن پروسیس میں جا کے لیٹس سے ایسا ان کا آؤٹ پٹ نہیں نکلا جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، تو پھر کوئی ایک لائیو ایگزامپل دیں کہ کیا ہوتا ہے اور کیسے اس کو ہینڈل کیا جاتا ہے؟ ہاں، سو اگر آپ دیکھیں گے جو ہوتی ہیں چپس، یہ جو پیکٹس ہوتے ہیں اس پہ وہ فلم ہوتی ہے، اس کے اوپر پرنٹ ہوا ہوتا ہے. تو فار ایگزامپل آپ لیز کا پیکٹ لے لیں، اس پہ لیز کا پورا گرافکس پرنٹ ہوا ہوا ہے. اب وہ جو پرنٹنگ ہوتی ہے اس کا ایک اسپیسیفک ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. اگر وہ ٹریٹمنٹ صحیح سے نہیں ہوگی تو وہ جو انک ہوتی ہے جس سے پرنٹ ہوتا ہے وہ باہر نکل جاتا ہے، وہ الگ ہو جاتا ہے. تو اب ایک دفعہ یہ ہوا تھا کہ ایک جو کسٹمر تھا وہ لیز کے لیے پیکیجنگ بنا رہا تھا، اس نے فلم لی ٹرائی پیک سے، اور جو اس کو فلم مل لی ہے اس میں ٹریٹمنٹ بالکل صحیح نہیں ہوئی تھی. تو اس سے جو انک تھی وہ باہر آ رہی تھی، اینڈ دیٹ واز سم تھنگ جو لیز ٹالریٹ نہیں کرتا، انہیں منع کر دیا کہ یہ اسٹاک ہم نہیں لیں گے. تو اب اس میں جو کسٹمر وزٹ کرنا تھا، ٹیکنیکل پوری ٹیم آ گئی تھی، ہائی لیول مینجمنٹ انوالو ہو گئی تھی، اینڈ سینگ کہ ہاؤ وی کین پرائورٹائز دس کسٹمر، دیکھیں کہ اس کا جو ریپلیسمنٹ مٹیریل ہے وہ ایز سون ایز پاسبل پہنچ جائے ود دا پراپر ٹریٹمنٹ ود دا پراپر ریکوائرمنٹس، تاکہ جو یہ کسٹمر ہے ان کے آگے بھی کسٹمرز ہیں، سب پوری جو سپلائی چین ہے، جو ویلیو چین ہے، وہ پوری سیٹسفائی ہو جائے. تو دیٹ واز اے لائیو ایگزامپل جو میں نے خود اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا، اینڈ اٹ واز ویری ایک بہت ایسا ایکسپیرینس ہے جس سے میری بہت لرننگ ہوئی تھی. کیونکہ میرے بزنس میں بھی کبھی ہوتا ہے کہ میں نے کسی کو چیز بیچی، ریسٹورینٹ ہے، ہوٹل ہے، ان کو پسند نہیں آئی، یا ان کے مطابق کی ڈائمینشنز نہیں ہے، کٹنگ نہیں ہے، شیپ نہیں ہے، تو سب کو ایز سون ایز پاسبل ہینڈل کرنا از ویری امپورٹنٹ. کیونکہ ان دا چیز بزنس ایک کسٹمر کی جو ویلیو ہوتی ہے از ویری ہائی، اسپیشلی ان آرٹیزنل چیز. تو یو کانٹ لوز اے کسٹمر، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ retaining a customer is cheaper than getting a new customer at the end of the day. بالکل، اور کسٹمر کو پرابلم نہیں یاد رہتی، اس کو آپ کی ہینڈلنگ یاد رہتی ہے. انفیکٹ اگر کبھی کوئی میجر ایشو آتا ہے اور آپ اس کو ہینڈل کرتے ہیں، اس کے بعد ایکچولی کسٹمر لائلٹی بڑھ جاتی ہے. Exactly. جی بالکل یہی ہے. That's 100% true. سو And that's what I learned. یعنی گو ہیڈ گو ہیڈ. No, I'm just saying that's exactly what I learned. You know, how you جیسے آپ کسٹمر کو ہینڈل کرتے ہیں، that is the most important thing، کیونکہ وہ آپ وہی کسٹمر کو یاد رہتا ہے. پرابلمس تو ہر کسی کے ساتھ آتی ہیں، بٹ ہینڈلنگ دا پرابلمس اور میکنگ شیور کہ کسٹمر سیٹسفائی ہو جائے از دا نمبر ون تھنگ. تو آپ آئی بی اے سے گریجویٹ کیے، اینڈ جسٹ لائک موسٹ آئی بی اے گریجویٹس جو اچھی نون ٹاپ کمپنیز ہیں پاکستان میں، اس میں آپ کام کر رہے تھے، انٹرنشپس کر چکے تھے اینگرو میں اور ٹرائی پیک میں کام کر رہے تھے. تو کیا دماغ میں چل رہا تھا بزنس کے پرسپیکٹو سے کہ بزنس لانچ کرنا ہے؟ کئی آئیڈیاز کو دیکھ رہے تھے یا یہ پہلے دن سے پتا تھا چیز کرنا ہے؟ وٹ رن اس تھرو دا بگننگ. ٹھیک ہے، سو میں آپ کو بیک گراؤنڈ دے دوں گا تھوڑا سا. جو ہمارا بزنس ہے یہ چیز، آئی ایم اے کو فاؤنڈر، اس کے علاوہ 2 فاؤنڈرز اور ہیں. جو اس کا شروعات ہوئی تھی وہ دیٹ ہیپنڈ ان کووڈ میں، جب سپلائی چینس بروک ڈاؤن اور اس کے ساتھ ہی عمران خان کے ٹیرفس آ گئے تھے، امپورٹس آل آف اے سڈن بیکیم ویری ایکسپینسو. تو جو آپ کی آرٹیزنل چیز تھی جو یورپ سے، امریکہ سے، فرانس سے امپورٹ ہوتی ہے، اس کی پرائز 2 گنا 3 گنا انکریز ہو گئی. اب ہم نے دیکھا ایز وی ور آلسو کنزیومرز آف دا سیم آرٹیزنل چیز. تو اب ایک بلاگ جو پہلے 1000 روپے کا 800 روپے کا ہوتا تھا، وہ مارکیٹ میں 3000 روپے کا مل رہا ہے آپ کو. تو وہ آل آف اے سڈن آؤٹ آف ریچ ہو گیا آپ کے لیے. سو وی تھاٹ کہ وائی ڈونٹ وی میک سم تھنگ آف آور اون. ہم خود ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اپنے گھر کے لیے. ہو از وی؟ ٹیل اس اباؤٹ دا وی. باقی 2 وی میں کون ہے، اور ان میں سے کیا آپ آر یو دا پرسن جس کو چیز بنانے کا شوق ہے؟ تینوں میں سے کس کے کیا اسکل سیٹس ہیں، اینڈ ہاؤ ڈڈ دس کانورسیشن ہیپن؟ میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں گرینولرلی بتائیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے کانٹینٹ کو دیکھتے ہیں جو اس آلموسٹ پوائنٹ پر ہوتے ہیں ٹو اسٹارٹ سم تھنگ. ٹھیک ہے، سو جو باقی 2 فاؤنڈرز ہیں دے آر بیسکلی مائی پیرنٹس. سو اٹس مائی مدر، مائی فادر اینڈ می. از دا 3 آف اس ٹوگیدر. ہم دونوں مل کے کام کر رہے ہیں. اور یہ اس کا بیسکلی جو فاؤنڈیشن تھی بزنس کی یہی تھی. کووڈ میں سب گھر پہ تھے، لاک ڈاؤن ہوا تھا، سب بور ہو رہے تھے، کچھ کرنے کو تھا نہیں. تو ہم نے سوچا کہ لیٹس ایکسپیریمنٹ. تو کبھی برگر بنا رہے ہیں، کبھی پیزا بنا رہے ہیں، کبھی یو میکنگ سوشی، کبھی ونگز، یو نو لاٹس آف رینڈم فوڈ اسٹف دیٹ وی لائک. تو ایک پوائنٹ پہ آ کے، اینڈ دس واز فیولڈ بائی دا ہیوج پرائس ہائک جو چیز میں آئی تھی.
ایک دم چیز کی پرائس بہت مہنگی ہو گئی، تو ہم نے کہا ہم خود ہی چیز بنا کے ٹرائی کر لیتے ہیں. تو جو میرے ابو تھے، ہی ڈیسائیڈڈ کہ لیٹس ٹرائی میکنگ حلومی. تو حلومی ایک چیز کی قسم ہوتی ہے جو سائپرس اور ٹرکی میں کھائی جاتی ہے اور وہاں سے اوریجنیٹ ہوتی ہے. اس کا خاص جو سیلنگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ میلٹ نہیں ہوتی. آپ اس کو گرل کریں، فرائی کریں، اور اس کا شیپ ہمیشہ انٹیکٹ رہے گا. تو انہوں نے ایک دفعہ حلومی بنائی، ہم سب نے گھر میں کھائی، وی لوڈ اٹ. پھر اس کے بعد نے دوبارہ بنائی. پھر ہمارے کچھ دوست تھے جو سعودی عربیہ میں رہے ہوئے ہیں، مڈل ایسٹ میں رہے ہوئے ہیں، تو انہوں نے بھی کھائی. اینڈ دے آلسو لیوڈ. انہوں نے کہا تھا کہ جو وہاں ملتی ہے سعودی میں اور جو آپ نے بنائی ہے از ویری ویری سملر. تو اس پہ پھر جو ہمارے دوسرے فاؤنڈر ہیں وچ از مائی مدر، ان کا آئیڈیا تھا کہ اوکے لیٹس اس کو بیچتے ہیں، مارکیٹ کرتے ہیں اس کو. تو میرے ابو نے چیز بنائی، میری امی نے ڈیسائڈ کیا کہ لیٹس مارکیٹ اٹ. تو وہاں سے وی اسٹارٹ سیلنگ. اپنا جو فرینڈ اور فیملی کا سرکل ہے اس کے اندر ہی ہم نے بیچنا شروع کر دیا. تو جو ہماری انیشل سیلس تھی، جو انیشل پش آیا تھا، دیٹ واز فرام ود ان آور اون سرکلس، فیملی کے، خاندان کے، وہ سب. پھر آفٹر آئی تھنک فیو منتھس، کچھ مہینوں بعد، میں جو میرے ابو تھے اسٹارٹ ایکسپیریمنٹنگ ود مور چیزز. تو اس وقت میں بھی آ گیا. آئی واز آلسو انوالوڈ ان ہول پروسیس. میں ان سے سیکھ رہا تھا کہ چیز کیسے بناتے ہیں، اس کے جو کنٹرول ہے، ٹیمپریچر کنٹرول، پی ایچ کنٹرول، وہ سب جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ میں نے ان سے سیکھی. دین ہم ساتھ ساتھ کام کرتے کرتے 2020 سے 2024 تک ہم گھر پہ کام کر رہے تھے، ان آر ہاؤس، ان آر کچن. وہ ہم نے پورا چیز کا ڈیڈیکیٹ کر دیا تھا. سب چیز وہیں بنتی تھی، پیک بھی وہی ہوتی تھی، اور پھر وہاں سے ہم بیچتے بھی تھے دوستوں کو. پھر ایک پوائنٹ پہ آ کے ہماری سیلز کافی انکریز ہونا شروع ہو گئیں. اچھا، بفور وی گیٹ ٹو دا اسکیلنگ پارٹ، تو آپ کے جو والد صاحب ہیں وہ جنرلی سورٹ آف کوکنگ انتھوزیاسٹ ہیں، یا ان کا کوئی ایکسپیرینس تھا چیز کا پرٹیکولرلی؟ ہاؤ واز ہی ایبل ٹو ڈو اٹ، اینڈ کیا ان کی مطلب آئی ایم شیور وہ اسکل پہلے سے کہیں ہوگا تھوڑا سا. ان کا اسکل نہیں تھا، چیز کا اسپیسیفک اسکل نہیں تھا، بٹ ان کو وہ شوق تھا چیزیں بنانے کا. تو ان نے ایک ویڈیو دیکھی یوٹیوب کے اوپر، وہ ان نے وہاں سے جو بیسک ریسیپی ہے، بیسک پروسیس ہے، وہ سیکھا. ٹھیک ہے. پھر کچھ ان کو آن لائن انٹرنیشنل مینٹورز مل گئے، جو ایک فرانس میں ہے، ایک یو کے میں ہے، ایک جرمنی میں ہے، جن نے پروسیس کو اڈیپٹ کرنے میں، جو پاکستان کا دودھ ہے اور جو یورپ کا دودھ ہے، اس میں بہت ڈفرینس ہے، کوالٹی اسپیشلی، اینڈ اور جو کمپوزیشن ہے، کتنا فیٹ ہے، کتنا پروٹین ہے. تو اس کو ریسیپی کو اڈیپٹ کرنے کی ہیلپ کی کہ آپ پاکستان کے دودھ کیسے اچھی چیز بنا سکتے ہیں. تو اس سے لے کے ہماری شروعات ہوئی تھی. اس سے حلومی پہ آئے، پھر چیڈر پہ آئے، پھر پیپر جیک، پھر ایسے ایسے وی اسٹارٹ میکنگ مور اینڈ مور ورائٹی آف چیز، ایسے بناتے رہے ہم. تو اٹ واز بیسکلی یوٹیوب کی ایک ویڈیو تھی، جو آئی تھنک انہوں نے وہی جیسے آپ کہتے ہیں رات کو بیٹھ کے کبھی دیکھی ہوگی، بیکاز ہی واز بورڈ. اور پھر انٹرنیشنل گائیڈنس اس کے ساتھ انہوں نے بنا کے ایک ریسیپی بنا لی، ایک بہت بیسک سی ریسیپی، جس سے ہم نے کام شروع کیا. اینڈ دین اینڈ اکوپمنٹ شروع میں کیا تھا؟ بالکل بیسک اکوپمنٹ جو گھر کے بیسک یوٹینسلز ہوتے ہیں اس میں ہیٹ کر کے بیسک جو پتیلا ہوتا ہے نا، اس میں آپ چائے بناتے ہیں، کچھ بناتے ہیں، آئی تھنک 4 لیٹر کا پتیلا تھا، اس میں بنائی تھی پہلا بیچ گھر میں. نو انویسٹمنٹ، نتھنگ، بس گھر میں بیٹھ کے آن لائن ویڈیو دیکھ کے اور کچھ لوگوں سے بات کر کے ہم نے بنا لیا. اینڈ تو ٹیل اس کہ پاکستان میں جو اب ہم نے اس کی جو تھوڑی اب ریسرچ بھی کی ہے، وہ یہ کہ ان اے وے کہ اب جس طرح چائنا، انڈیا، میکسیکو جو ٹریڈیشنلی چیز لونگ، پروڈیوسنگ اینڈ ایٹنگ کنٹریز نہیں تھے، ایز اپوز ٹو یورپ وچ از آلویز ان اے بگ پروڈیوسر اینڈ کنزیومر. واٹ وی لرن تھرو آر ریسرچ اس کے جو برگرز اور پیزاز ہوتے ہیں وہ گیٹ وے ہوتے ہیں کسی بھی ملک میں. جب فاسٹ فوڈ چل پڑتا ہے تو ایونچولی آرٹیزنل چیز بھی چلنا شروع ہو جاتی ہے. So tell us what you before we even talk about your scaling journey, تھوڑا سا زوم آؤٹ کر کے جب آپ نے انیشل ٹیسٹ کیے ہوں گے آپ کو لگا ہوگا کہ اس مارکیٹ میں کچھ جان ہے. تو what have you learned about the overall cheese market in ٹھیک ہے. Pakistan? سو جو چیز مارکیٹ آف پاکستان، لائک ہسٹوریکلی پاکستان چیز نہیں کھاتی تھی. جو چیز پاکستان میں آئی ہے بیکاز آف دا فاسٹ فوڈ چینس. آئی تھنک 9 out of 10 پاکستانیز جو پہلی دفعہ چیز کھائی ہوگی وہ کھائی ہوگی پیزا ہٹ پہ یا KFC پہ یا میکڈونلڈس پہ. جیسے یہ جو فاسٹ فوڈ چینز آئے ہیں، ان نے جو ہے چیز کا جو پیلٹ ہے پاکستانی لوگوں میں وہ ڈیولپ کیا ہے. اور جب ایک جو ٹریڈیشنل پاکستانی بندہ ہے وہ چیز اس نے پہلی دفعہ کھائی KFC پہ یا میکڈونلڈس پہ یا پیزا ہٹ پہ، اس کو پسند آئی، اس نے کچھ سالوں میں وہ کھاتا رہا. دین وہ سوچا کہ
اس نے سوچا کہ ذہن میں کہ اس سے بہتر بھی چیز ہوگی، آئی ایم شیور. تو پھر وہاں سے وہ ایک انالاگ چیز جو پروسیس چیز ہوتی ہے اس سے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے انٹو اے آرٹیزنل چیز کا کسٹمر، کیونکہ اس کو چاہیے سم تھنگ اسٹرانگر، سم تھنگ ود مور فلیور اینڈ مور کوالٹی. سو جو مارکیٹ ہے نا چیز کی از ڈیولپڈ essentially because of fast food chains, and it's now evolving کہ لوگوں کو چاہیے ایک higher quality چیز with more flavor, more texture and more overall quality. تو بالکل مطلب جو لرننگز یہی بتا رہی ہیں، اینڈ اٹ سیمس کہ گروتھ فاسٹ فوڈ کی جتنی تیزی سے گروتھ ہو رہی ہے اتنی ہی آرٹیزنل کی بھی ہوگی. تو اب آپ بتا رہے تھے کہ ڈیمانڈ آنا شروع ہو گئی، دوستوں کو بیچنا شروع کر دیا، سو گھر پہ بیسکلی کچن کا جو پورا سیٹ اپ ہے وہ ڈیڈیکیٹ ہو گیا. سو گیو اس دا ٹائم لائن کہ بائی دین کتنا سورٹ آف ٹنیج یا کتنے کیجیز آپ پروڈیوس کر رہے تھے، اینڈ وین ڈیڈ یو ڈیسائڈ کہ اب یو ہیو ٹو میک اٹ انٹو اے پراپر بزنس؟ ہم نے اسٹارٹ کیا 2020 میں، مارچ اپریل میں. 2020 سے لے کے آئی تھنک 2021 تک ہم اسی چھوٹے پتیلے میں جو گھر میں ہوتے ہیں وہ استعمال کر رہے تھے. نو انویسٹمنٹ، بس دودھ خرید رہے ہیں اور اس کو پروسیس کر رہے ہیں. پھر بائی 2022 ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اچھا اب جو ہے تھوڑا سا اسکیل اپ کر لیتے ہیں، کیونکہ چیز میں یہ بھی ہے کہ آپ یا 30 لیٹر کا پتیلا استعمال کریں یا 300 لیٹر کا پتیلا استعمال کریں، جو ٹائم ہے چیز بنانے کا وہ آلموسٹ سیم رہے گا. سو اٹس بیٹر کہ آپ تھوڑا سا اسکیل اپ کریں اینڈ میک مور چیز ایک بیچ کے اندر. تو پھر ہم نے لوکلی جو ہیں جو آپ کے کاریگر ہوتے ہیں گزری میں، یہ سب جو جگہیں ہیں وہاں جا کے ہم ان کے ساتھ بیٹھے، ان سے باتیں کی، وچ واز ایک الگ چیلنج کمپلیٹلی، کیونکہ انہوں نے پہلے ایسی کبھی چیز بنائی نہیں تھی. ان کو سمجھانا کہ اس کا پرپس کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس میں ہائیجین کا بہت زیادہ ضروری چیز ہے، مٹیریلز ہیو ٹو بی یوزڈ جو اچھے کوالٹی. نہیں لوکل، آپ سوری یہ جو کاریگر کی بات کریں، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ جو کاریگر ہیں یہ کیا یہ مطلب اس وقت کوئی لوکل چیز کے سیٹ اپس میں کام کر رہے تھے یہ کاریگر؟ لائک واٹ کائنڈ آف پیپل ور یو لوکنگ فار؟ یہ لائک جیسے اگر آپ کوئی ریسٹورینٹ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے وہاں پہ ٹیبلز ہوتی ہیں نا، اسٹینلیس اسٹیل کی ٹیبلز جو بنی ہوئی رکھی ہوئی ہوتی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو وہ بناتے ہیں، دے میک اسٹینلیس اسٹیل کی چیزیں لائک ٹیبلز، چیئرز، بگ اسٹرکچرز. ان نے کبھی پہلے چیز سے کام کیا نہیں تھا، دے ہیڈ نو آئیڈیا. تو ہم ان کے پاس بیٹھے، ان کو سمجھایا کہ ہمیں چاہیے کیا ایگزیکٹلی. پھر وہاں سے ہم نے ایک تھوڑا سا بڑا پتیلا بنوایا جو آئی تھنک 150 لیٹر کا تھا. سو فرام 4 لیٹر ٹو 150 لیٹر. 1 منٹ. دیٹ واز ود ان لائک 2 ایئرس. 2 سال میں ہم یہ جمپ لیا. پھر ہم نے اس 150 لیٹر کے اوپر کرتے رہے فرام 2022 سے 2023 کے اراؤنڈ. پھر ہم نے ایک پراپر چیز پروسیسنگ کا ویٹ بنایا. اب ویٹ جو ہوتا ہے بیسکلی ہوتا ہے کہ بڑا سا پتیلا ہوتا ہے، وہ اس کا مقصد ہوتا ہی ہے کہ اس کو ملک پروسیس کرنا، یا تو اس میں پیسچرائزیشن کریں یا یوگرٹ بنائیں یا چیز بنائیں، دیٹس دا ہول پوائنٹ. تو ہم نے وہ بنایا، اور اس میں بھی وہی سیم کاریگر تھے جن نے ہمارا پچھلا والا پتیلا بنایا تھا. تو سو بائی 2023 اراؤنڈ جون جولائی وی ہیڈ شفٹڈ ٹو اے 300 لیٹر ویٹ جو ہم گھر میں رکھ رہے تھے اور گھر میں بنا رہے تھے، جس میں گھر میں بھی کافی ایشو ہوئے تھے اوبیسلی. بس پورا کچن ڈیڈیکیٹ ہو گیا تھا جسٹ فار چیز، بٹ اس کو ہم وی ہینڈلڈ ایٹ سیپریٹلی اوبیسلی. آئی ایم شیور یو کین انڈرسٹینڈ. تو وہ ہم یا سو 2023 سے لے کے 2024 کا پورا ہم نے آئی تھنک اراؤنڈ 2 سال اسپینڈ کیے خالی R&D کے اوپر. کیونکہ چیز میں یہ بھی ہے کہ جو اسپیشلی آرٹیزنل چیز، اس کی جو ریسیپیز ہوتی ہیں، اس کا جو پروسیس ہوتا ہے جو آپ کو ملیں گے آن لائن، دیز آر آل فار ویسٹرن کنٹریز، امریکہ کے لیے، یورپ کے لیے. اس میں سے کوئی سا بھی ریسیپی پاکستان کے لیے نہیں بنی ہوئی. اور اب چیز میں جو فیکٹرز ہوتے ہیں اس میں بہت کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بہت امپورٹنٹ، ویری کرٹیکل ہوتی ہیں، جیسے دودھ کا پی ایچ، دودھ کا ٹیمپریچر، اینڈ ایون دا سی لیول آف ویئر یو میکنگ چیز، دیٹ اس کا بھی امپیکٹ آتا ہے چیز کی کوالٹی کے اوپر، اور ایٹماسفیئر پریشر. تو ابھی ساری چیزیں ہمیں ایڈجسٹ کرنی تھیں. اس میں بہت سارے ڈفرینٹ پروسیس ہوتے ہیں، اس چیز کی پریسنگ، اس کا کرڈ فارمیشن، اس میں جب کلچر ڈالتے ہیں، اس کی ریسیپی، اس کی کوانٹٹی. تو ہمیں 2 سال اسپینڈ کیے اس کو R&D کرتے ہوئے. ہم نے گھر میں بنایا اتنے سارے، آئی تھنک ہمارے کچھ 400 500 600 کلو چیز تھی جو ضائع ہو گئی کیونکہ وہ صحیح سے نہیں بنی، یا تو بہت کڑوی بنی یا خراب ہو گئی یا صحیح سے پریس نہیں ہوئی. تو آخر میں جب ہم نے اس کو کاٹنے کی کوشش کی تو ٹوٹ گئی پوری. تو یہ بہت زیادہ ہمارا ایک ریگرس پروسیس تھا R&D کا 2 سال کا. اس کے بعد جا کے ہم نے فائنلائز کیا کہ اوکے ہمارے پاس ایک اچھی ریسیپی آ گئی ہے، ایک اچھا ہمارے پاس پروسیس آ گیا ہے
جس کے تحت پہ ہم وی کین میک گڈ مارکیٹیبل چیز وچ پیپل ول بی willing ٹو پے منی فار. تو پھر اس پوائنٹ پہ آئی اسٹارٹ تھنکنگ کہ اوکے مے بی آئی شوڈ لیو مائی جاب اور ایون لیو یونیورسٹی اینڈ فوکس آن دس فل ٹائم. بیکاز اس وقت پہ آئی واز ان یونیورسٹی, کلاسز ہیں, ایگزامز ہیں, ٹیسٹ ہیں. آئی تھنک میرے یونیورسٹی کے پچھلے دا لاسٹ 2 years تھے, 2023 2024, اس میں کسی بھی چیز میں نہیں کیا تھا. آئی واز کمپلیٹلی لائک میں چاہ رہا تھا ٹیسٹ کے لیے اور فوراً واپس آ رہا تھا. چیز بنانی ہے, چیز پیک کرنی ہے, آرڈر آیا ہوا ہے وہ پیک کرنا ہے, تیار کرنا ہے. کیونکہ اس پوائنٹ پہ خالی میں تھا, میرے ابو تھے, میری امی تھی, اور ہمارے پاس ایک بندہ تھا دیٹ وی ہائرڈ ایز اے ہیلپر بس. تو جو پورا پروسیس ہے میں اور میرے ابو خود کر رہے تھے. تو جسٹ کنٹینیوڈ فار اندر 1 year. 2024 تک ہم گھر سے کرتے رہے, گھر سے بناتے رہے. پھر 2024 کے اینڈ پہ آ کے پوائنٹ آیا جہاں پر ہمیں نا کچھ لوگوں سے بہت اچھے فیڈ بیکس ملے, اور ان لوگوں نے جو ہمارا جو فیڈ بیک تھا وہ پبلک فورز میں شیئر بھی کیا, آن لائن فیس بک گروپس, واٹس ایپ گروپس, انسٹاگرام. اس سے جو ہماری سیل آن دیٹ went from like a few hundred kilos, or sorry, like 50-60 kilos to like a few hundred kilos. And then that was وہ ایک پوائنٹ تھا جس پہ ہم نے سوچا کہ دس از اے ویری وائبل بزنس. یہ ایسے بزنس جس پہ اگر آپ فل ٹائم فوکس کریں تو آپ کو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے منافع ملے گا. تو اس پوائنٹ پہ ہم نے اسکیلنگ کے اوپر فوکس کرنا شروع کیا. اور جو ہمارا اسکیلنگ کا جو کی ڈرائیونگ فیکٹر تھا دیٹ واز بیکاز آف مائی موم. تو جو میری امی ہیں, شی از دا کو فاؤنڈر, شی فوکسز آن, ان کی جو اسکلز ہیں وہ ہیں پیپل ریلیشنز. جو ہمارے اسٹورز ہیں ریٹیل سیکٹر میں, اس کے ساتھ جو انڈکشن ہوا ہے, انٹری ہوئی ہے, وہ سب ان نے کروائی تھی. بیکاز شی از ویری گڈ ایٹ کنونسنگ پیپل ٹو کیپ آر چیز, بائی آر چیز. So that was all her. And me and my father on the back end, making the cheese and selling the cheese and packing the cheese and everything. تو پھر وہاں سے ایک کمپٹیشن آیا تھا in 2024 in the last quarter. It was the Standard Chartered کا Women in Tech program. So that was basically a grant program جو Standard Chartered کرتا ہے every year. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اپلیکیشن کا آپ یو اپلائی, آپ نے اپلائی کیا, اس میں پورا ہوتا ہے پروسیس. اف یو گیٹ سلیکٹڈ تو پھر 30 لوگوں کا ایک گروپ بنتا ہے, ایک کوہورٹ بنتا ہے. اس گروپ کو وہ ٹریننگ دیتے ہیں. پھر اس 30 میں سے آپ 10 لوگ سلیکٹ کرتے ہیں. دے سلیکٹ 10 companies from the 30 companies, ٹھیک ہے. اور ان کو وہ دیتے ہیں ایک اسمال سم آف منی. کہتے ہیں کہ یہ آپ پیسے لیں اور اس کو آپ اسے آپ جا کے باہر play around with it and tell us the results and try to justify getting the final grand prize. تو یہ پورا ہم نے 2024 نومبر دسمبر میں کیا, اینڈ ٹاپ 10 سے لے کے ہم ٹاپ 3 میں آئے. پھر ٹاپ 3 سے لے کے ہم جنوری میں ہماری فائنل پچ تھی, فائنل پریزنٹیشن تھی ٹو دا ججز, ٹو دا پینل. وہ ہم نے پورا کیا, اینڈ آئی تھنک جنوری میں اٹ واز اناؤنسڈ ایٹ دا سیریمنی کہ وی ون. سو دیٹ واز لائک اے ویری بہت اچھا ایک موقع تھا کہ we got a huge grant, and this is a grant, it's like no payback grant hai. So we were like acha agar if there's ever a good time to focus fully ایک business کے اوپر یہی ٹائم ہے. تو اس وقت میں نے ڈیسائڈ کر لیا کہ میں بزنس چھوڑ رہا ہوں, سوری جاب چھوڑ رہا ہوں, ناٹ بزنس. پھر یہ ہمیں جنوری میں ملا. اس کے بعد سے کچھ ہوتی ہیں فارمیلٹیز, اب اوبیسلی آپ کو کرنی ہوتی ہیں, ڈیو ڈیلیجنس جو بینک سائڈ پہ ہو رہی تھی فرام دا وومن ٹیک پیپل, وہ سب ہوا. اینڈ آئی ڈیسائڈیڈ ٹو لیو مائی جاب کمپلیٹلی ان جنوری. پھر جنوری سے ہوتے ہوتے ہم نے مشینیں آرڈر کی جو ہمارے پلان کے پارٹ تھیں. مشینیں آرڈر کی ہم نے ایک اورنگی میں ایک لوکیشن فائنلائز کی جہاں پر ہم شفٹ کریں گے, اور یہ سب ہوتے ہوتے 6 مہینے لگ گئے اس میں. اینڈ دین فائنلی وین دا مشینس کیم, وین دا جو رینٹ جو جگہ تھی ہماری جو ہم نے رینٹ پہ لی ہوئی ہے وہ فائنلائز ہو گئی, ساری بجلی کنیکشن ہو گئے, ہمارے بندے بھی ہم نے اور ٹیم ممبرس ایکسپینڈ کر لیے. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں جاب چھوڑ رہا ہوں. تو آئی تھنک جون 1 تھا, میں نے اپنی باس کو جا کے بول دیا کہ آئی ایم لیونگ, آئی ہیو ٹو فوکس آن مائی بزنس, اور میں ریزائن کر رہا ہوں. تو ان نے مجھے پورا پروسیس بتایا, اینڈ فرام دیئر آئی اسپینڈ 1 مہینے کا نوٹس پیریڈ. اینڈ اس نوٹس پیریڈ کے بعد فوراً میں نکلا, اینڈ دین آئی واز لائک ناؤ اٹس ٹائم ٹو ڈو بزنس.
اینڈ ناؤ اٹس ٹائم ٹو میک چیز. اینڈ آر ویژن، جو ہمارا ویژن ہے نا ہماری کمپنی کا، یہ ہے کہ جو آپ کو باہر کی جو ملک ہیں وہاں پر چیز بنتی ہے، جو آرٹیزن چیز بنتی ہے بہت اچھی کوالٹی کی، دیٹ پیپل لو، ہمیں وہی بنانی ہے ان پاکستان. یہ بیسکلی وانٹ ٹو ڈو امپورٹ سبسٹیوشن، کہ وائی شوڈ پاکستانیز پے ویری ویری ہائی پرائسز فار امپورٹڈ چیز وین دے کین جسٹ بائی فرام اس لوکل پروڈکٹ، لوکل لیبر، لوکل ایوری تھنگ. سو دیٹس بیسکلی ہمارا جو مین پرپز ہے، جو مقصد ہے وہ یہ ہے، اور یہ ہمارے اس کے لیے. زبردست زبردست. It is a great vision, and we hope you're very very successful. Salal, let's go back in time a little bit. Tell us about جو آپ لوگوں کی جب آپ نے پہلی حلومی چیز بنائی اور جو پہلی سیل ہوتی ہے، لوگ تھوڑا سا وہ پہلے پروسیس پہ گھبراتے ہیں. Tell us about the first sale. وہ کیسے ہوئی؟ واٹس ایپ کے تھرو ہوئی، انسٹاگرام کے تھرو ہوئی، ورڈ آف ماؤتھ کے تھرو ہوئی؟ Tell us about the first sale. جو فرسٹ سیل تھی، جیسے میں نے پہلے مینشن کیا تھا، جو مائی مدر جو ہیں، شی از اے سی ای او آف اے کمپنی. تو شی ہیز اے ویری ایکٹیو سوشل سرکل بیکاز شی واز آئی تھنک the one of the top 3 female cyclists in Pakistan back in 2020. So she was a very like a pro athlete, and she used to go to competitions and get involved with the government bodies, government teams, کمپنی کی کارپوریٹ ٹیم ہوتی ہیں، وہ سب انوالو ہوئی. تو ان کا جو سرکل ہے وہ بہت اسٹرانگ ہو گیا تھا. تو جب پہلی چیز بنی، پہلی بیچ بنا اور ہم نے ڈسائڈ کیا کہ ہم اس کو بیچیں گے، تو جو ان کا سرکل تھا نا، جو بہت شوقین لوگ تھے چیز کے بارے میں، اباؤٹ گڈ فوڈ، ہائی کوالٹی فوڈ، تو ان کو ہم نے آفر کیا کہ آپ بھی ہم سے لے لیں. ان نے شروع میں تو بھی ہم نے سیمپل کے طور پہ بھیجا، فری میں، چارج نہیں کیا. لیکن جو دوسری دفعہ ان نے ہم سے کہا کہ ہمیں چیز بھیج دیں، انہوں نے کہا کہ ہم فری میں نہیں لیں گے، آپ کو پیسے دیں گے. سو وہ پہلی سیل تھی. آئی تھنک میری امی کی کوئی فرینڈ تھیں جن نے آرڈر کیا تھا، اینڈ وہ جو پہلی سیل تھی نا، اس سے بیسکلی بزنس، اس کی بنیاد وہی ہے کہ پیپل آر ولنگ ٹو پے فار آور چیز. اینڈ پہلا جو بڑا آرڈر کب آیا تھا اور کس کے پاس سے آیا تھا؟ آپ کہتے ہیں نا کہ آپ آئی بی اے میں ہوتے تھے تو آپ ایگزام کے پاس بھاگ رہے تھے کیونکہ آرڈرز آئے ہوئے تھے. وہ کہاں سے آرڈرز آنے شروع ہوئے؟ سو جو ہمارا بزنس ہے بیسکلی ڈیوائڈیڈ انٹو 3 مین چینلس. تو ایک ہے بی ٹو سی. بی ٹو سی وہ ہوتا ہے کہ آپ نے اسٹور پہ دیا، ریٹیل اسٹور پہ، ریٹیل اسٹور نے آپ کے لیے بیچا اور کمیشن لے لیا اپنا. ایک ہوتا ہے بی ٹو بی، وی ایز یہ چیز ہم نے ایک ریسٹورینٹ کو بیچا یا ہوٹل کو بیچا. اور ایک ہوتا ہے ڈی ٹو سی، یا میں نے واٹس ایپ پہ بیچا یا ویب سائٹ پہ بیچا، ڈائریکٹ کسٹمر، نو ون ان بٹوین. تو جو ہمارا سب سے پہلا بڑا آرڈر تھا وہ تھا ایک ریسٹورینٹ ان کراچی. ان نے ہم سے حلومی لینے شروع کی، اینڈ دے باٹ لائک اے گڈ اماؤنٹ آف حلومی. اتنا تھا کہ ہمیں آلموسٹ ہر ہفتے ایک نیا پیچ بنانا پڑتا تھا. اس سے پہلے ہم بناتے تھے ہر مہینے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ میکسیمم. سو وہ جو آرڈر آیا تھا اس سے ایک اسٹڈی فلو اور سیل، ایک اسٹڈی سیل بھی ہوئی اور ایک اسٹڈی کیش انفلو بھی ہوئی، جس سے وی ور فائنلی ایبل ٹو پے دا ملک. جو ملک کی کاسٹ تھی نا، وہ ہم نے فائنلی چیز کے پیسوں سے پے کرنی شروع کر دی. کیونکہ اس سے پہلے جو ملک کی جو پرائس تھی وہ ہم خود پے کر رہے تھے، کیونکہ بزنس میں اتنا انکم تھا نہیں کہ ہم اس کو کور کریں. تو جو وہ سب سے پہلا بڑا آرڈر تھا وہ ریسٹورینٹ کا تھا، بی ٹو بی بزنس، بی ٹو بی ارینجمنٹ، اور دیٹ واز فار حلومی ایز ویل. یہ بہت زیادہ کانفیڈنس بوسٹ ہوا. اور If you don't mind me asking, which restaurant was this? شور، دس واز کوٹی روٹی ان کراچی. ایبسولوٹلی، جو ایلیانس فرانسس پہ ہے، ریئلی گڈ ریسٹورینٹ. پھر اینڈ جو پہلا جو بی ٹو سی جو آپ کا اسٹور تھا، پہلا کون سا اسٹور تھا جس نے آپ کو اسٹاک کیا؟ اسپرنگس، the first store was Springs. جی. اینڈ ایکسلنٹ. اور جو ڈائریکٹ ٹو کسٹمر چینلز ہیں وہ آپ کے اب چل رہے ہیں؟ آر پیپل ڈائریکٹلی آرڈرنگ فرام یو؟ انسٹاگرام کر رہے ہیں یا واٹس ایپ کر رہے ہیں؟ کیا چیز یوز ہو رہی ہے؟ تو آئی تھنک 2022 یا 2021 سے لے کے 2024 تک ہم کر رہے تھے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک. اس پہ ہم آرڈر لے رہے تھے مینولی اور اس کو پروسیس کر رہے تھے اور اس کو فلفل کر رہے تھے. پچھلے 6-7 مہینوں سے ہم نے اپنی بنائی ہے ویب سائٹ. تو یہاں پر پاکستان میں بہت ساری کمپنیز ہیں جو آپ کے لیے ویب سائٹ بنا کے آپ کو دے دیتی ہیں. تو ہم نے ان کو کانٹیکٹ کیا، انہوں نے ہمارے لیے ویب سائٹ بنائی ان پریٹی ریزنیبل ریٹس ایز ویل. اور تو اب جو ہمارا ڈی ٹو سی ہے وہ تھرو دا ویب سائٹ ایز ویل، دا ویب سائٹ پلس واٹس ایپ اور انسٹاگرام، اس سے چل رہا ہے.
اور کافی ہیلدی اماؤنٹ آف آرڈرز آتے ہیں تھرو ڈی ٹو سی. فائدہ ڈی ٹو سی کا وہ یہ ہے کہ اس میں کیش فلو جو ہوتا ہے فوراً مل جاتا ہے آپ کو پیسے. بیکاز ایک نارمل کسٹمر، ایک ریٹیل کسٹمر آپ سے آرڈر کر رہا ہے تو دے پے کیش اور دے پے آن لائن اور تھرو کریڈٹ کارڈ، تو یو گیٹ دیٹ انسٹنٹلی. اینڈ سیکنڈلی دیر از نو ون ان بٹوین، کوئی کمیشن نہیں لے رہا آپ سے. جو آپ کی سیل ہے وہ 100% اماؤنٹ آپ کی ہی ہے، کسی اور کی نہیں ہے. تو دیٹس وائی ڈی ٹو سی یا کوئی بھی بزنس ہو، ڈی ٹو سی از ویری امپورٹنٹ فار دا بزنس ٹو ہیلپ وتھ کیش فلو اور جو آپ کی ریونیو ہو اس لیے. کیونکہ بی ٹو سی میں آپ کے کمیشن چلے جاتا ہے اسٹور کے پاس، اور بی ٹو بی میں آپ کو ڈسکاؤنٹ دینے پڑتے ہیں کیونکہ وہ بلک میں خریدتے ہیں. اس وقت آپ کا جو بزنس کا بریک اپ ہے تینوں سیگمنٹس میں ہم دیکھیں تو ریونیو پرسنٹیج وائز کس طرح بریک اپ ہوا ہے؟ تو سب سے بڑا جو چینل ہے، سب سے بڑا جو ریونیو اسٹریم ہے وہ ہے بی ٹو سی. دیٹس اراؤنڈ 45 to 50%. پھر جو بی ٹو بی ہے وہ ہے 35%، اور جو ڈی ٹو سی ہے وہ ہے 14-15%. اینڈ فرام اے مارجن پرسپیکٹیو، اگر لیٹس سے یو ڈونٹ ہیو ٹو گیو اسپیسیفک نمبرس، بٹ تھوڑا سا کمپیریٹیولی آئی ایم گیسنگ کہ جو بی ٹو سی سب سے کم مارجن بزنس ہوگا، اینڈ پھر جو ریسٹورانٹ بزنس اس سے زیادہ مارجن ہوگا، اور ڈائریکٹ سب سے زیادہ مارجن ہوگا. ہاں، سو جو مارجنز ہیں سب سے ہائیسٹ جو مارجن ہے آپ کو ڈی ٹو سی میں ملتا ہے اوبیسلی، کیونکہ آپ کو فل پرائس مل رہی ہوتی ہے. جو بی ٹو بی میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے کسٹمرز ہیں، جو بزنسز ہیں، وہ بلک میں لیتے ہیں تو ان کو ڈسکاؤنٹ بھی چاہیے ہوتا ہے، تو اس میں مارجن کم ہو جاتا ہے. اینڈ دین جو بی ٹو سی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اسٹور آپ جس کے پاس بھی جائیں گے وہ آپ سے ہمیشہ ایک کمیشن لے گا، کہ اگر آپ نے 100 روپے کی چیز بیچی ہے تو وہ آپ سے 10, 15, 20, 25 روپے لے گا. تو اس میں بھی آپ کے مارجن کافی کم ہو جاتے ہیں. اور پھر اسٹورز میں بھی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو پیمنٹ مہینے بعد کرتے ہیں، 2 مہینے بعد کرتے ہیں. سیم ود بی ٹو بی ایز ویل. تو دا کیش فلو تھنگ از ویری امپورٹنٹ. اور پلیز ذرا کیش فلو کے بارے میں بتائیں. آئی تھنک جو بزنس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کیش فلو ہے، کہ ایک طرف تو ہے مارجن وہ آن پیپر ہو سکتا ہے، لیکن 6 مہینے بعد پیسے آئیں تو آپ کا بزنس پھنس جاتا ہے. تو ہاؤ آر دا کیش فلوز؟ سو جیسے میں نے ابھی کہا نا، جو بی ٹو بی ہے اور جو بی ٹو سی ہے اس میں کیش فلو کافی ڈیلے ہوتے ہیں. اور جو ہمارا بزنس کا نیچر ہے نا کہ ہم آرٹیفیشل چیز بناتے ہیں، اس کے اوپر ایج کرتے ہیں 6 مہینے 7 مہینے، وہ اسٹوریج میں رہتا ہے، پھر ہم اس کو کاٹتے ہیں پھر بیچتے ہیں. تو آلریڈی جو ہمارا کیش فلو ہے نیچرلی ویری ڈیلیڈ ہے. ہم نے دودھ آج منگوایا، اس کی پیمنٹ ہم نے 1-2 ہفتے میں پیمنٹ کر دی اس کی، لیکن جو چیز ہے جو بنی ہے آج وہ 6-7 مہینے کے بعد سیل ہوگی، اور پھر اس کے 1 مہینے کے بعد ہمیں پیسے ملیں گے. تو دیٹس لائک اے 7 month کیش فلو پیریڈ وچ از ویری ویری بہت مشکل ہے مینیج کرنا. اور اس کے لیے ٹائمنگ بہت ضروری ہے، اور آپ کو یہ سائیکل بنانی پڑتی ہے جس کے لیے انویسٹمنٹ ملک جو ورکنگ کیپٹل ہے بہت ہائی انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے. آئی مین نیچرلی یہ تو نیچرلی دس از آئی گیس دس از دا نیچر آف دا بزنس، کہ وہ جتنی ایجڈ ہوگی، جتنی پریمیم ہوگی، اتنی اس میں انوینٹری انویسٹمنٹ آپ کو زیادہ چاہیے ہوگی. بٹ آن دی ادر اینڈ جو آپ کا جو بی ٹو سی برانڈ ہے جو کہ شاپس کے تھرو بیچ رہا ہے، وہ ایونچولی اس میں شاید کیش فلو بعد میں بھی آتا ہو اور مارجن کم بھی ہو، بٹ وہ آپ کے لیے پروبیبلی ڈائریکٹ ٹو کسٹمر سیگمنٹ بھی کریٹ کر رہا ہے. وہاں سے لوگ پروبیبلی ڈسکوری آپ کی زیادہ ہو رہی ہے. ایسے بھی کسٹمرز ہیں جنہوں نے پہلے آپ کو ڈسکور کیا شاپس پہ اور پھر ڈائریکٹ ٹو کسٹمر آپ سے ویب سائٹ کے تھرو آرڈرس کیے. ڈز دیٹ ہیپن؟ ہوتا ہے بہت زیادہ نہیں، کیونکہ جو ابھی جو ٹرینڈ ہے پیپل، جو لوگوں کا ٹرینڈ ہے نا کہ ان کو چیز خریدنی ہے، تو وہ کیا کرتے کیا ہیں کہ دے گو ٹو دیز ہائی اینڈ فینسی اسٹورس. اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر بس دکان پہ جانا ایک چور نہیں ہے، آلسو این ایکسپیرینس. آپ جاتے ہیں اسٹور میں، اے سی کھلا ہوا ہے، اچھی لائٹیں لگی ہوئی ہیں، ایک پورا ماحول بنا ہوا ہے، تو لوگ جاتے ہیں وہاں پر جسٹ ٹو براؤز اینڈ ہیو فن. دے اسپینڈ لائک این آور دیر، خالی شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں گھنٹے کے لیے. تو وہاں پر پیپل پریفر ٹو بائی اسٹور سے، اس لیے ہمارا بی ٹو سی بہت ہائی پرسنٹیج شیئر کے اوپر ہے. بٹ ایسے لوگ ہوتے ہیں جیسے کوئی گیا اسٹور پہ، اس کو اگر 2 پیکٹ چاہیے، 3 پیکٹ چاہیے، اور وہاں پر نہیں ہے، تو انہیں ہمیں کال کر کے بول دیا، ہم نے ان کو سینڈ کر دیا. بٹ اٹس آلویز بٹ موسٹلی پیپل پریفر کہ وہ جائیں اسٹور کے اوپر اور وہیں سے خریدیں. بٹ اس میں بہت بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں. لائک فار ایگزامپل، اگر فوڈ پانڈا رائٹ، جو فوڈ پانڈا پہ ریسٹورینٹ ہوتے ہیں،
ان سے کمیشن فوڈ پانڈا ٹیکس اے بگ کمیشن فرام دیم. سو واٹ دے ڈو از کہ جب ایک ڈلیوری کا آرڈر آتا ہے تو وہ اس بیگ کے اندر کچھ ڈال دیتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ ہے, آپ ہم سے ڈائریکٹلی آرڈر کریں اور آپ کو ڈسکاؤنٹ دیں گے. تو دس از آلسو اے ماڈل جو لوگ استعمال کر سکتے ہیں ٹو گیٹ جو آپ کا کسٹمر ٹریفک ہے فرام B2C یا کمیشن بیسس ٹو ڈائریکٹلی ٹو یو 100%, اینڈ اٹس افیکٹو ایز ویل. ملک کے بارے میں بتائیں. آف کورس اب اس کا جو ایک پریمس ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان دنیا کا چوتھا بڑا ملک پروڈیوسر ہے, اور وہ ڈفرینٹ ڈیٹا ہے 10% سے لے کر 30-35% تک ملک ویسٹ ہوتا ہے. تو تھیوریٹیکلی اسپیکنگ 80-90% ان پٹ تو ہے ہی آپ کی ملک. سو ملک کے بارے میں بتائیں. تھیوریٹیکلی تو پاکستان میں وافر مقدار موجود ہے ملک کی, اور اس کی کوالٹی بھی اچھی ہے, بٹ واٹ از یور ایکسپیرینس ان پروکیورمنٹ آف ملک؟ کوالٹی کے کیا چیلنجز ہیں, اویلیبلٹی کے کیا چیلنجز ہیں, پرائسنگ کے کیا چیلنجز ہیں, اسٹوریج کے کیا چیلنج ہیں؟ ٹھیک ہے. سو جو چیز کے بیسکلی دو مین کیٹیگری ہوتی ہیں. ایک کیٹیگری ہے آرٹیزنل چیز اور ایک ہے اینالاگ یا پروسیس چیز. اب جو آرٹیزنل ہوتی ہے اس میں سب سے دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از ملک کی کوالٹی, اور اس میں جو اس کا بیکٹیریا کا جو انوائرمنٹ بنا ہوا ہے وہ کنٹرول ہونا چاہیے. اگر وہ کنٹرول نہیں ہوا ہوا تو جو چیز بنے گی, جو اینڈ پروڈکٹ ہے, اس میں یا تو کوئی بیڈ اسمیل ہوگی یا بیڈ ٹیسٹ ہوگا. جیسے پہلے میں نے بتایا تھا کہ ہمارے شروع کے بیچز میں جو R&D تھا, ہمارے بہت ساری چیز ضائع ہو گئی کیونکہ اس میں کوئی ایشو آیا تھا. تو آرٹیزنل چیز میں سب سے ضروری چیز ہے دیٹ از دا ملک کوالٹی, اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ از دا ملک سپلائر obviously. تو جو ہمارے ملک سپلائرز ہیں از ویری چیلنجنگ, کیونکہ سندھ میں جو ملک کی سپلائی ہیں, جو ملک فارمز ہیں بہت سارے ہیں. دے میک لائک ملینز آف ٹنز آف ملک, بٹ ان میں بہت ایسے کم آپ کو فارمز ملیں گے جہاں پر اسٹینڈرڈز اپہولڈ ہو رہے ہیں, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہو گئے یا ایون لوکل اسٹینڈرڈ. جیسے آپ کی بڑی کمپنیز ہیں, ڈے فریش ہے, آلپرز ہیں, ان کے جو اسٹینڈرڈز ہیں ویری فیو فارمز کین میٹ دو اسٹینڈرڈس. اینڈ وی ایز اے آرٹیزنل چیز کمپنی ہمیں سب سے ہائی اسٹینڈرڈ کا دودھ چاہیے ہوتا ہے, اور اس کے لیے ہم ایک پریمیم بھی پے کرتے ہیں اوبیسلی. تو اب جو ملک کی سپلائی ہے, جو اس کے وینڈرز ہیں, ہم نے بہت سارے وزٹس کیے ہوئے ہیں آل اوور سندھ. سندھ میں آپ جائیں گے تو کراچی سے 2 گھنٹے دور, 3 گھنٹے دور بہت سارے آپ کو لوگ ملیں گے جن کے فارمز بنے ہوئے ہیں. تو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے دا ملک کوالٹی, دا ملک سپلائی چین, کہ وہ اپنے فارم سے آپ کے لوکیشن پہ جو ڈلیوری کر رہا ہے اس کی کیا میکینزم ہے اور وہ کیسے ملک کو کنزرو کر رہا ہے. کیونکہ ایک دفعہ اگر دودھ کا ٹیمپریچر 10 ڈگری سے اوپر چلا گیا تو اس میں جو بیکٹیریا ہے وہ اتنا تیز ملٹیپلائی کرتا ہے, تیز ریپروڈیوس کرتا ہے کہ وہ ملک کی کوالٹی خراب ہوتی رہتی ہے. بیکاز نو میٹر آپ کی جو کاؤز ہیں, جو آپ کا لائف اسٹاک ہے, جتنا بھی اچھا ہو, آپ نے امپورٹ کیا ہوا ہو, جیسا بھی ہو, ایز سون ایز وہ دودھ ملک ہوتا ہے فرام دا کاؤ, وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس میں بیکٹیریا گرو ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس بیکٹیریا کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو ایک بہت اچھا سا, بہت اسٹریم لائن سپلائی چین کی ضرورت ہے فرام فارم ٹو کسٹمر. اب جو ہمارا بزنس ہے اس میں وی ہیو آئیڈینٹیفائڈ اراؤنڈ 3 to 4 ملک فارمز ان کراچی, ان سندھ, جن کے پاس یہ ابیلٹی ہے, جن کے پاس یہ کیپیسٹی ہے. ان میں سے ہم 3 ہیں جن سے ہم ریگولرلی بائی کرتے ہیں. ایچ سپلائر از فار ڈفرینٹ چیز, ایک ڈفرینٹ پروڈکٹ, اور سب کی پرائسز بھی ڈفرینٹ ہیں اوبیسلی. تو اس کے لیے دا بیسٹ تھنگ یہی ہے کہ آپ گاڑی میں بیٹھیں اور جائیں اور ڈسکور کریں, اور سارے جو ملک فارمز ہیں آپ وزٹ کریں وہاں پر ایز اے کسٹمر, دے ول گیو یو اے ٹور, اور آپ ان کو پروسیس دیکھیں. ان کے پاس اگر ملکنگ پارلر ہے دیٹس اے مسٹ. اگر ملکنگ پارلر نہیں ہے, مطلب جو ملکنگ ہے وہ ہینڈ سے ہو رہی ہے, اور جو پھر اگر ہینڈ سے ملکنگ ہوتی ہے اس میں کنٹامنیشن کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. سو یو ٹو میک شیور کہ جو ملکنگ پروسیس ہے وہ کمپلیٹلی آٹومیٹڈ ہے, کہ وہ ویکیوم پمپ رکھتا ہے کاؤ کے اندر, وہ ملک ایکسٹریکٹ کرتا ہے, اور وہ اسٹیل پائپ کے تھرو ملک ڈائریکٹلی جاتا ہے ان دا چلر وچ ہولڈز دا ملک ایٹ 4 ڈگری ٹیمپریچر. اگر 4 سے اوپر ہوگا تو دودھ خراب ہونا شروع ہو جائے گا بہت تیز. سو اس میں بہت ہماری اسٹرگلز ہوئی ہیں. جب ہم نے ایک پراپر انڈسٹریل سیٹ اپ پہ آئے تو ہمارا جو ہمارا اس وقت سپلائر تھا, ان کے پاس ہی بہت ایشوز تھے کہ وہ ٹائمنگ دے کوڈنٹ ڈلیور آن ٹائم. اگر ڈلیور کر بھی رہے ہیں تو جو ہمیں کوانٹٹی چاہیے وہ ان کے پاس نہیں ہے, یا جس فارم میں چاہیے ہمیں, اگر کینز میں چاہیے یا بکٹس میں چاہیے, وہ دے کانٹ ڈو اٹ.
تو اس پوائنٹ پہ آ کے وی ور لائک وی کان ریلائی آن اونلی ون سپلائر. ہمیں اپنی جو پروکیورمنٹ ہے، جو ہم دودھ خرید رہے ہیں، اس کو ڈائیورسفائی کرنا ہے. ایٹ لیسٹ 3 لوگ ہمیں چاہیے. تو اس پوائنٹ کے اوپر ہم نے لوگوں کو کانٹیکٹ کیا کہ آپ کے اگر نالج میں کوئی اچھا ملک فارم ہے تو ہمیں بتائیں. سو وی وینٹ آل اوور سندھ وزٹنگ آل دا فارمس. ہم نے دیکھا کہ یہاں پر اسٹینڈرڈ میٹ ہو رہے ہیں. ملکنگ پارلر ہے، ملکنگ پارلر کی جو صفائی ہے، جو کلیننگ ہے ود کیمیکلز اینڈ آل دا ایجنٹس، وہ صحیح سے ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. سو اس پورے پروسیس کے بعد ہم نے 3 فار شور اور ایک اور ہے، بٹ 3 ہمیں فارمز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جن سے ہم ریگولرلی سپلائی لیتے ہیں، ہو کین گیو از گڈ کوالٹی ملک جو ٹرانسپورٹ ہوا ہوا ہے ان اے پراپر ملک باؤزر جو ہماری لوکیشن پہ آتا ہے اینڈ ڈیلیورز اے ملک بلو 10 ڈگری سیلسیس. تو دیٹس دا انٹائر جرنی ہے. اس میں چیلنجز بہت ہوتے ہیں آپ کو. جیسے ابھی آج کل سندھ میں بارشیں ہو رہی ہیں. بارشوں کا مطلب ہے کہ جو آپ کا لائف اسٹاک ہے، جو کاؤز ہیں، وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. جب ڈسٹرب ہوتی ہیں تو ملکنگ کی جو کوانٹٹی ہے، جو ملک ییلڈ ہے، وہ آپ کو کم ملتا ہے. تو اس میں جو آپ کے ملک فارمز ہیں ان کے پاس دے گیٹ اے شارٹیج. تو آپ کی اگر ڈیمانڈ ہے 1000 لیٹر کی، وہ آپ کو خالی 500 لیٹر دیں گے، خالی 600 لیٹر دیں گے. سو مینیجنگ دا انوائرمنٹل فیکٹرز از آلسو ویری امپورٹنٹ. بہت ضروری ہے. تو یہ بہت ایک ٹف بزنس ہے بیکاز آف کورس مطلب اٹس اے ٹائم بام دا مومنٹ ملک گیٹس ایکسٹریکٹیڈ. تو وہاں سے اینی چینج ان ٹیمپریچر اور وہ بیکٹیریل گروتھ جو ہے وہ ایسکیلیٹ ہو جاتی ہے. اینڈ آف کورس فیکٹری پہ جب ملک آ رہا ہے ٹھیک طرح سے آ بھی گیا تو اس وقت کچھ لائٹ گئی ہوئی ہو، جنریٹر کا مسئلہ ہو، تو مطلب ایوری اسٹیپ آف دا پروسیس از لائک اٹس اے ٹائم بام. یو جسٹ ہیو ٹو میک شیور. سو اٹ از اے ویری آپریشنلی انٹینسو بزنس. یہ لگتا ہے کہ بڑے پیار محبت کا کام ہے، لیکن یہ دس از اے ویری ویری آپریشنلی انٹینسو بزنس. تو جب آپ کے پاس ملک پہنچ گیا، جیسے پہلا اسٹیپ آپ نے کر لیا 10 ڈگری کے اندر رائٹ کوالٹی آف ملک ان دا رائٹ پیکیجنگ آپ کے پاس آ گیا، ان دا رائٹ سارٹ آف ویدر اٹس باکسز اور وٹ ایور. تو اب یہاں پر جو اس کی پروسیسنگ اسٹیج ہے، اس میں کیا سب سے کمپلیکس پارٹ ہے، وہاں سب سے زیادہ کیا چیلنجز ہیں؟ اچھا، سو اب ہر چیز کا ڈفرینٹ پروسیس ہوتا ہے. اگر آپ چیڈر بنا رہے ہیں، اگر آپ موزریلا بنا رہے ہیں، اگر آپ حلومی بنا رہے ہیں، سب کی ڈفرینٹ پروسیس ہیں، سب کے ڈفرینٹ اسٹیپس ہیں. لیکن جو سب میں کامن چیز ہے وہ شروع کے 1-2 اسٹیپس ہوتے ہیں. آپ کو جو دودھ ملتا ہے وہ آپ کو ہیٹ کرنا ہے ٹو 30 ڈگری سیلسیس. 30 ڈگری پہ آپ یو ایڈ کلچرس. کلچر سے کیا ہوتا ہے کہ جو اس میں شوگرز ہیں، جو پروٹینز ہیں، وہ دے بریک ڈاؤن انٹو لیکٹک ایسڈ، اور اس سے جو دودھ کا پی ایچ ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اینڈ دیٹ پی ایچ ڈراپ از ویری ویری امپورٹنٹ. اگر وہ پی ایچ ڈراپ نہیں ہوگا تو چیز صحیح سے نہیں بنے گی. پھر جو کلچر آپ نے ایڈ کر دیا اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے، آپ اس کو 1 گھنٹے کے چھوڑ دیں، 2 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں، ڈپینڈنگ آن دا چیز یو میکنگ. پھر اس کے بعد آپ ڈالتے ہیں اس میں رینٹ. اب رینٹ از این انزائم بیسکلی جو دودھ کو کرتا ہے کوآگولیٹ، اور پھر اس کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے، 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے آپ نے چھوڑ دیا اس کو. اور یہ 2 اسٹیپس ہیں، دیز آر کامن ان آلموسٹ آل چیزز. اس کے بعد جو اسٹیپس آتے ہیں وہ ڈفر کرتے ہیں آن دا ٹائپ آف چیز آپ اس وقت بنا رہے ہیں اس دن. جب آپ نے رینر ڈال دیا، آپ کا ایک بن گیا کرڈ. کرڈ ہوتا ہے بیسکلی جو دودھ کنورٹ ہو جاتا ہے انٹو سالڈس، اور پھر اس کے ساتھ رہتا ہے ایک وے بیسکلی ہوتا ہے پانی کی طرح، اینڈ اٹ از دا لیفٹ اوور پروڈکٹ آفٹر ایڈنگ رینٹ. تو آپ کو اب کرنا کیا ہے کہ اس کرڈ کو بریک ڈاؤن کرنا ہے چھوٹے چھوٹے پیس میں. اس چھوٹے پیس میں اس کو آپ کو اسٹر کرنا ہے. اگر آپ اف یو میکنگ چیڈر تو آپ کو ڈفرینٹ طرح اسٹر کرنا ہے. اف یو میکنگ حلومی تو آپ کو ڈفرینٹ طرح اسٹر کرنا ہے. اگر آپ موزریلا بنا رہے ہیں تو اس کا بالکل کمپلیٹ ڈفرینٹ پروسیس ہے. تو اس طرح آپ اسٹور کرتے ہیں. دین دے آر ویٹنگ پیریڈ، یو لیٹ اٹ ریسٹ آدھے گھنٹے کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے. پھر آپ اس کو ڈرین کرتے ہیں، وے اور کرڈ کو سپریٹ کیا آپ نے. اور پھر جب کرڈ باہر آ گیا، اس میں سب سے بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کی سینیٹیشن، ٹیمپریچر کنٹرول اور پی ایچ کنٹرول. دیز 3 تھنگز ہیو ٹو بی کنٹرولڈ، ادروائز جو آپ کا اینڈ پروڈکٹ ہے وہ صحیح سے نہیں بنے گا. اور اس میں بہت ٹائم لگتا ہے. اٹس ویری، ایسے کہتے ہیں نا کہ لائک دیز 3 تھنگز یو کین اونلی کنٹرول ونس یو ہیو ایکسپیرینس. لائک فرسٹ ٹائم نہیں ہوگا، سیکنڈ ٹائم نہیں ہوگا، بٹ 10-20 دفعہ کے بعد آپ کو کنٹرول کرنا آ جائے گا. اینڈ اس میں مشینری از آلسو ویری امپورٹنٹ. بکاز اگر آپ کے پاس مشینز نہیں ہیں، آپ سب کچھ مینولی کر رہے ہیں، تو اس میں ٹائم لگے گا آپ کو. اینڈ بائی دا ٹائم یو آر ڈن ود دیٹ پرٹیکولر پروسیس، چیز کا پی ایچ اور ٹیمپریچر بہت نیچے آ جائے گا یا خراب ہو جائے گا. پھر وہ سب ہوتا ہے. اینڈ دین ایٹ دی اینڈ جو کرڈ ہوتا ہے اس کو آپ کرتے ہیں پریس.
अब प्रेसिंग क्या होती है कि जैसे आप जाएँगे स्टोर पे, आप देखेंगे एक चटर का ब्लॉक है 2 किलो का, इट्स वन सॉलिड पीस इतना बड़ा-सा। लेकिन जब चीज़ बनती है तो वो छोटे-छोटे पीस में होती है। तो आपको लाइक व्हाट यू डू इन प्रेसिंग कि आप सारे आपने कर्ड्स उठाए, उसको ड्रेन किया, वे सेपरेट किया और फिर एक कंटेनर में उसको प्रेस किया और विद वेट, विद फोर्स। और जब वो कर्ड्स प्रेस होते हैं तो उससे वे निकलता रहता है एंड दे फॉर्म इनटू वन सॉलिड ब्लॉक। अब वो जो ब्लॉक है उसको आप रखते हैं, यू एज इट, यू ड्राई एज इट। कुछ चीज़ों में यू हैव टू ऐड ब्राइन ऑन द आउटसाइड टू मेक इट सॉल्टी, और टू जिसको उसका जो बाहर का टेक्स जो बाहर का सरफेस होती है ना चीज़ की, दैट्स कॉल्ड अ राइंड। अब उस राइंड को आपको डेवलप करना है टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ेस, तो उसके भी डिफरेंट प्रोसेस हैं। अगर फॉर एग्जांपल टेक ब्लू चीज़, अब ब्लू चीज़ में क्या होता है कि एक दफ़ा पूरी चीज़ बन गई, ब्लॉक बन गया, उसमें आपको होल्स करने हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जब वो होल्स होते हैं तो उससे क्या होता है कि जो उसमें बैक्टीरिया है उसको ऑक्सीजन मिलती है, उस ऑक्सीजन और एयर से वो ग्रो होती है, और जिससे जो ब्लू चीज़ की आइकॉनिक ब्लू लाइंस होती हैं वो डेवलप होती हैं। सो ईच चीज़ हैज़ अ वेरी डिफरेंट प्रोसेस और डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। दे स्टार्ट ऑलमोस्ट द सेम, उनकी जो शुरुआत होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, लेकिन जैसे ही आप आगे चलते रहते हैं प्रोसेस में तो हर चीज़ की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है और डिफरेंट तरह उसको हैंडल करना पड़ता है। और ये टिपिकल चीज़ मेकिंग डे, अगर आप बना रहे हैं आर्टिज़नल चीज़, तो वो लगती है अराउंड 9 घंटे, 8-9 घंटे फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, और फिर उसका पूरा एजिंग पीरियड अलग से होता है। Now this is artisanal cheese. If you're talking about analog cheese, the processed cheese that's used in fast food restaurants, जैसे Pizza Hut and all of these chains, तो that's completely different. इसमें आपकी बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो 0% डेयरी कंटेंट होता है। इसमें देयर इज़ ज़ीरो मिल्क, जस्ट लाइक पाउडर्स, ऑयल्स, इमल्सिफायर्स, स्टेबलाइजर्स। ये आपने सब लिया, एक मशीन में डाला, वो मिक्स किया ही उसने और चीज़ बन गई। दिस इज़ लाइक 2 घंटे का प्रोसेस। बट ऑब्वियसली इसकी क्वालिटी नहीं होती, इट टेस्ट लाइक बटर, डजंट टेस्ट लाइक चीज़। देन यू हैव योर एनालॉग चीज़ फिर भी होती है, बट उसमें डेयरी कंटेंट होता है। 30% डेयरी हो गया, 40% डेयरी हो गया। इन पाकिस्तान इज़ यूजुअली अराउंड 30% डेयरी। सो उसमें दैट प्रोसेस टेक्स अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम। उसमें पूरा आपकी फाइनेंशियल्स भी डिफरेंट होती हैं, उसमें इंग्रेडिएंट्स बहुत सारे होते हैं। जो आर्टिज़नल चीज़ है उसमें खाली 4-5 होते हैं इंग्रेडिएंट, मिल्क, कल्चर, रेनेट और सॉल्ट, दैट्स इट। एंड बाय वॉल्यूम जो होता है 99% ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इज़ मिल्क। जो आपकी एनालॉग चीज़ है इसमें आपकी पानी भी आ जाता है, वेजिटेबल ऑयल आता है, सीड ऑयल आता है, वो सब आप मिक्स करते हैं और फिर एक चीज़ बनती है डिपेंडिंग ऑन योर रेसिपी। तो उसमें टाइम भी अलग लगता है और इसका प्रोसेस भी अलग है। सो आई कैन एक्सप्लेन लाइक फॉर एग्जांपल चेडर, जो आपको स्लाइस मिलते हैं मार्केट में व्हिच इज़ प्रोसेस्ड। उसमें होता है क्या है कि जो पहले 2 स्टेप्स होते हैं चीज़ मेकिंग के, जो उसमें द कल्चर्स एंड द रेनेट वो सेम होते हैं। पर एक दफ़ा वो कर्ड बन गया, वो उस कर्ड को लेके एक मशीन में डालते हैं। उस मशीन में दे ऐड वाटर, पानी डाला उसने, केमिकल्स, इमल्सिफायर्स एंड सम मिल्क पाउडर्स एंड सम फैट्स, उन्होंने मिक्स किए सारे और उस मशीन को चलाया। वो मशीन जो है वो घूमती है गोल-गोल और उसको हीट करती है और फिर मिक्स करती है। अब आपने फॉर एग्ज़ाम्पल डाला 10 किलो ऑफ एक्चुअल लाइक कर्ड, अब उस 10 किलो को वो कन्वर्ट कर देती है इनटू uh, 10 किलो कर्ड को कन्वर्ट कर दी 100 किलोज ऑफ प्रोसेस्ड और एनालॉग चीज़। तो उसमें जो पर यूनिट कॉस्ट है, जो आपकी पूरी प्राइसिंग है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है। Very interesting. Thank you so much for giving us the whole lay of the land के बिल्कुल प्योर आर्टिजनल से लेकर बिल्कुल ही हाईली प्रोसेस से लेकर अब ऑन व्हाट डू यू सी हैपनिंग नाउ अगले 4-5 साल में आप पाकिस्तान में आप क्या देख रहे हैं चीज़ मार्केट में, where do you think we're going? इसमें फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं ये कह सकता हूँ कि एक तो आपके फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हैं जो प्रोसेस ही इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी डिमांड ऊपर ही जा रही है। हर महीने कोई नई दुकान खुल रही है, कोई नई चेन खुल रही है, कोई नई लोकेशन खुल रही है, तो उससे जो आपकी ओवरऑल चीज़ मार्केट है पाकिस्तान में वो ऊपर जाएगी जाएगी, नो मैटर व्हाट। अब जो उसका फैक्टर है, जो उसका रेट है, दैट डिपेंड्स जो प्राइसिंग के ऊपर। अगर ये जो स्टॉकिस्ट चेन्स हैं, अगर वो एक हेल्दी पैसे मेंटेन कर पा सकते हैं,
جو ابھی کر رہے ہیں، تو اٹ ول گرو فاسٹر. اور اس میں بہت ساری ایسی بھی چینز ہیں، جیسے مجھے نام نہیں لینا، لیکن 2 چینز ہیں، ایک پیزا چین ہے اور ایک اور چین ہے. وہ کر کے رہے ہیں کہ ان کے جو مین چیز کی سپلائی ہے دیٹس آل پروسیسڈ. لیکن انہوں نے بھی دیکھا ہے کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں جن کو دے وانٹ گڈ کوالٹی چیز، آرٹیزنل چیز. تو انہوں نے کیا کیا کہ دے ہیو لانچڈ اے سیپریٹ مینیو. اب اس مینیو پہ جو ہے ساری جو چیزیں ہیں دیٹس آرٹیزنل چیزز. انہیں پارمیزان استعمال کیا ہوا ہے، آرٹیزن استعمال کیا ہوا ہے، بفلو موزارلا استعمال کی ہوئی ہے. یہ سب انہوں نے ایسی چیزیں استعمال کی ہوئی ہیں جن سے جو پرائس پوائنٹ ہے وہ بہت چلے جاتا ہے، بٹ کسٹمر بیس بھی شفٹ ہو جاتا ہے. تو دے آر ناؤ آلسو ریئلائزنگ کہ پاکستان میں لوگ ہیں دے آر ولنگ ٹو پے فار گڈ کوالٹی چیز، گڈ کوالٹی ڈشز، اینڈ دے آر ایکسپیریمنٹنگ ود دیٹ. So this is, I think, one of the biggest change of pizza in Pakistan, جو اس پہ بھی شفٹ ہو رہے ہیں ابھی. سو دین اٹس اے نیچرل پروسیس کہ یہ کیونکہ یہ جو ہے فاسٹ فوڈ چینز بیسکلی لوگوں کو فولڈ میں لے کر آتے ہیں تھرو پروسیس چیز، اینڈ دین وہ ایک سارٹ آف ٹیسٹ کا لیڈر ہے جس میں دین آفٹر دیٹ دے وانٹ بیٹر چیز ان دیئر پیزا، اینڈ ونس ان کو وہ ایک ٹیسٹ سمجھ آ جائے گا، اینڈ دین وین دے گو ٹو دیر نیئرسٹ گروسری شاپ اور وہاں وہ دیکھتے ہیں کہ اچھی آرٹیزنل چیز ہے، تو پھر وہ اس کو آن اٹس اون کنزیوم کرتے ہیں پہلی دفعہ ایٹ سم پوائنٹ، اینڈ دین وہاں سے پھر آپ ایک دفعہ آپ کو چیز پسند آ جائے تو پھر تو وہ دین اٹس پھر آپ کے گھر کا ایک وہ اسٹیپل بننا شروع ہو جاتا ہے، وچ از ویری انٹرسٹنگ کیونکہ اتنا ملک ہے پاکستان میں، اور آپ لوگ جیسی ٹیمز جو کام کر رہی ہیں، جو شروع میں آپ نے بات کہی تھی کہ ہر علاقے کی ملک کوالٹی، اس کے پی ایچ لیولز، ایون ایٹماسفیئرک پریشر کے حساب سے جب ریسیپیز بننی شروع ہو جائیں گی تو دین لوکل ملک کا استعمال بھی اچھا ہوگا. سو اٹ سیمس کہ دس ول بی اے ویری بگ انڈسٹری. اس میں آئی تھنک دا بیسٹ پلیس فار ٹو ٹیک آف، جہاں سے یہ سب سے زیادہ ہائی پوٹینشیل ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے ملک فارمز ہیں پورے پاکستان میں، ان کے جو اسٹینڈرڈز ہیں، ان کے جو پروسیس ہے، جب وہ بہتر ہونا شروع ہوں گے نا، تو آپ کے لوکل چیز میکرز بھی گرو کریں گے. وہ جب اچھا دودھ مل رہا ہے، گڈ کوالٹی ایٹ اے گڈ ٹیمپریچر ود آل دا رائٹ کنڈیشنز، تو پھر یہ اچھی چیز بنے گی. تو دیٹس آلسو ویری امپورٹنٹ. اور آپ کو جو پہلا پوائنٹ تھا اباؤٹ دا اینالاگ اینڈ دا آرٹیزنل چیز، اس میں یہ بھی ایک ہے کہ جو اینالاگ چیز ہے نا، دیٹ کنورٹس یور نارمل پرسن انٹو اے چیز ایٹنگ کسٹمر. اب وہ کھاتا رہے گا چیز اینالاگ، اینڈ آفٹر سرٹن اماؤنٹ آف ٹائم دے ول وانٹ اے بیٹر چیز، ایک ہائر کوالٹی کی چیز، اس میں ٹیسٹ زیادہ ہو، پروفائل زیادہ ہو، تو وہ اس پہ کنورٹ ہوں گے. تو جو اینالاگ کی مارکیٹ ہے اور جو آرٹیزنل مارکیٹ ہے، یہ ورک ٹوگیدر. اٹس ناٹ لائک ون کمپیٹنگ ود ادر، ساتھ ساتھ چلتے. مطلب آرٹیزنل چیز ول بی اے فیکٹر آف دا ٹوٹل چیز، کہ اگر وہ مطلب مے بی 10% آف دا ٹوٹل مارکیٹ ہوگی، اور ایز دا وائڈر مارکیٹ گروز آرٹیزنل. اینڈ جو آپ بات ملک فارمس کی کر رہے ہیں کہ وہ جو وہ کوالٹی امپروو کریں گے، چیز میکرز بڑھ جائیں گے، پاسبلی یہ ادر وے راؤنڈ بھی تو ہو رہا ہوگا نا، کیونکہ آپ جب گئے ہوں گے اتنے فارمس کے پاس اینڈ ان میں سے آپ نے ان 3 کو سلیکٹ کیا ہے، تو اسی طرح اور جو برانڈز آ رہے ہیں وہ بھی جا رہے ہوں گے ملک فارمس کے پاس. سو اس کا مطلب ایک وہ جو ایک سائیکل ہوتا ہے، ایک انڈسٹری کا ایک پازیٹیو سائیکل ہوتا ہے، وہ شروع ہو گیا ہے کہ ہر طرح کی چیز، ہر ٹائپ آف چیز کی کنزمپشن جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. تو نیچرلی اگر ملک فارم اس سے بینیفٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس میں بھی انویسٹمنٹ بڑھ جائے گی. اینڈ اٹ سیمس کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہوپ فلی یہ جو ویسٹڈ ملک ہے، یہ اس کی ویسٹیج بھی کم ہو جائے گی. انفیکٹ پوری انڈسٹری کی ایک جو لیولنگ اپ ہو جائے گی، وچ از گریٹ. دس از ایگزیکٹلی واٹ وی وانٹ. اب پھر اس سے یہ بھی ہوگا کہ آپ کے جو امپورٹس ہیں وہ اور کم ہو جائیں گے، لوکل کنزمپشن ول انکریز. دیٹس آلویز گڈ فار دا کرنسی اور دا اکانومی. اور اس میں ایک اور چیز میں نے نوٹس کی تھی، جب ہم فارمز گئے تھے تو وہاں پر بہت سارے جو فارمز ہیں ان کے جو کسٹمرز ہیں دے آر لائک مٹھائی کی دکانیں، یا جو آپ کی کریانہ دکانیں ہوتی ہیں جو دہی بناتے ہیں، دیٹس اٹ. تو اوبیسلی ان کے جو پروڈکٹس ہیں اس میں یہ دودھ کی ریکوائرمنٹ صحیح نہیں. تو جیسے ہی اور لوگ جائیں گے وزٹ کرنے، وہ بولیں گے کہ ہمیں آپ کے دودھ سے چیز بنانی ہے، تو جو فارمرز ہیں وہ بھی خود سوچیں گے کہ ہمیں اپنے کوالٹی امپروو کرنی ہے، ہمیں جو پروسیس ہے وہ امپروو کرنا ہے، ہمیں ملکنگ پاور لگانا ہے. تو دس از آل چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی. ایبسلیوٹلی.
اینڈ سلار بفور وی موو آن پلیز اپنے جو آپ کے کو فاؤنڈرز ہیں آپ کے پیرنٹس ان کے بارے میں بھی بتائیں. اٹ سیمز لائک اے گڈ ٹیم کہ آپ سورٹ آف یو کین ٹیل کہ آپ تھوڑا آپس وغیرہ میں زیادہ انوالوڈ ہیں. آپ کے والد جو ہیں وہ ہی از دا آرٹیزن جو سورٹ آف یہ انڈرسٹینڈ چیز, اور آپ کی والدہ جو ہیں آپ تھوڑا آئی تھنک مینشن کیا کہ وہ کمپنی بھی رن کرتی ہیں, تو شی از مور سورٹ آف دا بزنس اینڈ مارکیٹنگ اینڈ سورٹ آف بی ٹو بی سوری پارٹنرشپس برین بیہائنڈ دس. تو تھوڑا سا ان کے بارے میں بتائیں. ہاں, تو بیسکلی جو ہم 3 فاؤنڈرز ہیں اس میں جو briefly describe the roles. جو میری امی ہیں, شی از دا CEO آف دا کمپنی. جو پورا ویژن تھا اور جو پورا دا ہول تھنگ جو پاسبل ہوئی ہے بیکاز آف ہر. ان کا آئیڈیا تھا کہ ہم چیز بیچیں, اگر وہ نہیں ہوتی تو ہم ابھی بھی گھر پہ اپنے لیے چیز بنا رہے ہوتے اور بیچ نہیں رہے ہوتے. جو میرے ابو ہیں, مائی ڈیڈ دا ادر کو فاؤنڈر, ہی میکس دا ریسیپیز, ہی از ان چارج آف R&D. جو ساری چیزیں ہیں جو ابھی ہم سیل کر رہے ہیں کرنٹلی, وہ سب ان نے بنائی ہیں. اور اس کا جو پروسیس ہے, جو ریسیپیز ہیں, اور جیسے پہلے میں نے مینشن کیا تھا کہ انٹرنیشنل مینٹورز ہیں, وہ سب ان نے فائنڈ کیے ہیں اور ان کے تھرو سب چیزیں اور ریسیپیز فائنلائز ہوئی ہیں. اور پھر جو میں ہوں, آئی ایم ایز یو سیڈ آپس پرسن. جو اس کی پروڈکشن ہے, جو مینوفیکچرنگ ہے, جو ڈے ٹو ڈے ہوتا ہے, وہ میں دیتا ہوں. زبردست. چلیں ان اے فیوچر ایونٹ اور سوری گو ہیڈ. ہم نے ایسی ڈیوائڈ کی رسپانسبلٹیز تاکہ جو ایک بندے کی اسپیشلٹی ہے وہ اس پہ فوکس کرے, اور جو ویکنیسز ہے وہ دوسرے بندہ کور کر دیتا ہے. ایکسلنٹ. دس از اے ٹرولی ہارٹننگ اسٹوری, اور کئی لیولس پر یہ مزے کی اسٹوری ہے. پہلی تو ایک تو یہ امپورٹ سبسٹیوشن کی اسٹوری ہے, دوسرا یہ پاکستان کی انیٹ اسٹرینتھ پہ کھیلنے کی اسٹوری ہے, پھر یہ ویسٹیج کو ریکور کرنے کی, ملک اتنا اس ملک میں ویسٹ ہوتا ہے, پھر ملک فارمس کی کوالٹی کو اپ کرنے کی اسٹوری ہے. بٹ موسٹ امپورٹنٹلی دس از اے فیملی اسٹوری and it is a story of entrepreneurship and it is a team which is a fun interesting team. And next time we would love to have maybe ہم جب ایونٹ کریں گے چیز کے بارے میں تاکہ اور لوگ اس بزنس میں آ سکیں, تو اس میں we would love کہ آپ کے دونوں جو کو فاؤنڈرز ہیں, آپ کے پیرنٹس اور کو فاؤنڈرز, وہ بھی آئیں. تھینک یو سو مچ سلار, تھینک یو فار شیئرنگ سو مچ. بہت سیکھا میں نے, پرسنلی بہت سیکھا آج آپ سے. آئی ایم شیور اور بھی لوگوں نے سیکھا ہوگا. اینڈ آئی ووڈ آلسو لائک ٹو تھینک اینگرو جنہوں نے ہماری اس سیریز کو سپورٹ کیا ہے. وہاں پر آئی گیس آپ انٹرنشپ بھی کر چکے ہیں فیسلینڈ کمپینا میں, سو اینگرو فوڈز ملک ٹوائس, سو دس آل کائنڈ آف ایڈز اپ ویل. تھینک یو سو مچ سلار فار جوائننگ اس. تھینک یو فار انوائٹنگ می, اٹ واز بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. اور جو آپ کا نیکسٹ ایونٹ ہوگا, آئی بی ہیپی ٹو کم ود مائی کو فاؤنڈرز اینڈ مور ایکسپیرینسز اباؤٹ اے جرنی. زبردست. اینڈ آل دا بیسٹ. آئی ہوپ کہ آپ لوگ بہت تیزی سے گرو کریں اور یہ انڈسٹری تیزی سے گرو کرے. اینڈ ٹو آل آر ویورز, تھینک یو سو مچ, آپ نے آج ٹیون ان کیا. آپ کے اگر سلار کے لیے یا یہ چیز ٹیم کے لیے کچھ سوالات ہیں, وہ پلیز کامنٹس میں ضرور ڈالیں, اور یہ ضرور بتائیں کہ کیا آپ آرٹیزنل چیز خرید رہے ہیں, مطلب برگر اور پیزا میں تو آپ چیز کنزیوم کرتے ہوں گے, کیا اس کے علاوہ آپ نے ابھی تک جا کر کوئی چیڈر کا یا موزریلا کا یا پارمیزان چیز کا کوئی بلاک خریدا ہے یا نہیں؟ ڈو ٹیل اس ان دا کامنٹس. تھینک یو ویری مچ اینڈ خدا حافظ.